اور پھر اس کے بعد ان پر وار ہوا ہے، اٹیک ہوا ہے۔ ایک شخص ہے زرعہ بن شریک تمیمی، اس نے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں ہاتھ پر وار کیا، بائیں ہاتھ پر وار کرنے کے بعد کندھے پر وار کیا، اور جب کندھے پر وار کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن کھڑے نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ایک اور بدبخت ہے، اس نے نیزے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک شخص ہے خولی بن یزید، سوچا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک ان کے دھڑ سے الگ کر دیا جائے، لیکن اس کا ہاتھ کانپنے لگا، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک کا ان کے سر کو ان کے بدن سے الگ کر دیا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، الگ کرنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ صبح کو اگلے دن عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا، جہاں پر جتنے حسینی شہداء تھے سب کے سروں کو لایا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد بدبخت، اتنا بدبخت ہے کہ وہ اپنے تلوار کے نوک سے، اپنی چھری کے نوک سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے سر میں ان کے ہونٹوں سے اپنے تلوار کے نوک سے کھیل رہا تھا، اپنی چھری سے کھیل رہا تھا، ان کے ہونٹ پر ایسے ایسے چھری پھیر رہا تھا۔ اس مجمع میں ایک صحابی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، لیکن ان کا ایمان مضبوط ہے، ان کا ایمان پہاڑ کی طرح ہے، ان کا ایمان تازہ ہے۔ جب دیکھا کہ عبید اللہ بن زیاد تلوار کے نوک سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ سے کھیل رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب سے کھیل رہا ہے، اس نے کہا اے بدبخت، اپنے اس چھری کو، اپنے اس تلوار کو اس ہونٹوں سے دور کر لے۔ قسم جس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو، ان کے ہونٹوں کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو، ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے بدبخت، اپنے تلوار کو ان کے ہونٹوں سے دور کر لے۔